اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم فرینڈز، آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو میں جو آج کا ناول ہے اس کا نام ہے ضبط غم، جسے لکھا ہے فضا عادل نے، اور آپ آواز سن رہے ہیں پلوش یاشین۔ جی تو میرا نام ہے پلوش یاشین۔ اس کے 14 پارٹ پہلے اپلوڈ ہو چکے ہیں اور 15 پارٹ میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ یونیورسٹی میں معمول سے ہٹ کر گہما گہمی تھی۔ موسم بہار کے حوالے سے بہار کے رنگوں کو اجاگر کرنے کی ایک تقریب منعقد تھی۔ ہر طرف پھولوں سے سجی کیاریاں، گملے، پودے، جھنڈیاں۔ تقریب کی تیاری کافی دنوں سے جاری تھی۔ یونیورسٹی کے لڑکے اور لڑکیوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رکھا تھا۔ یونیورسٹی کے مین گراؤنڈ میں بہت بڑا اسٹیج بنایا گیا تھا، جس پر بہار کے رنگوں سے مزین ڈیکوریشن اسے بہت خوبصورت اور دلکش بنا رہی تھی۔ وہ دونوں بھی باقی سب کی طرح آج تقریب بہار میں شرکت کے لیے تیار ہو کر آئی تھی۔ ردا اور مناہل نے ایک جیسے ملبوسات زیب تن کر رکھے تھے۔ پیلے رنگ کی قمیض پر نفیس سرخ رنگ کی کڑھائی، سرخ چوڑی دار پاجامے، سرخ دوپٹے کے کنٹراسٹ میں وہ دونوں ہی اس وقت غضب ڈھا رہی تھی، مگر اس کے باوجود بھی ان دونوں کے قریب سے جو بھی گزرتا چند ساتیں مناہل پر سے نظریں ہٹانا بھول جاتا۔ وہ اس وقت انتہا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ یار ردا، میں نروس ہو رہی ہوں، پلیز یہاں سے چلو۔ مناہل مسلسل اپنی جانب اٹھتی نظروں سے خود کو بچا رہی تھی، مگر اب جب اس کی برداشت کا پیمانہ لبریز ہوا تو اس نے سختی سے ردا کا بازو پکڑ لیا۔ یار مونی، کیا مسئلہ ہے؟ ابھی تو تقریب شروع ہی نہیں ہوئی اور تم نروس ہو رہی ہو۔ تم نے کون سا یہاں پارٹیسپیٹ کر رکھا ہے؟ حد ہے یار۔ دیکھو نا لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں۔ مناہل نے اس کے بازو پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے ارد گرد دیکھا۔ یہاں سب لوگ ایک دوسرے کو ایسے ہی دیکھ رہے ہیں، صرف تمہیں نہیں دیکھ رہے۔ ردا کو غصہ آنے لگا۔ نہیں، چلو چلو کہیں سائڈ پر چل کر بیٹھتے ہیں۔ اس نے ردا کو بازو سے پکڑا اور گراؤنڈ میں ایک طرف کونے کی جانب چل پڑی۔ وہاں رکھے سنگ مرمر کے بیچ بینچ پر بیٹھ کر اس نے کچھ شکر کا دم لیا۔ مونی، پتہ نہیں تم خود کو کب بدلو گی، کب سامنا کرنا سیکھو گی دنیا کا۔ ایسے زندگی نہیں گزرتی ہے جیسے تم نے خود کو بنا رکھا ہے۔ میری زندگی تو گزر رہی ہے، اس نے سکون سے سانس لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، وہ بھی میں ساتھ ہوں اس لیے، مگر آخر کب تک میں تمہارے ساتھ رہوں گی؟ اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ جانتی تھی وہ ٹھیک کہہ رہی ہے۔ وہ کئی سالوں سے ردا کی انگلی پکڑ کر چل رہی تھی، یا یہ کہنا بہتر ہوگا کہ اس کے لیے ردا بیساکھیوں کا کام کر رہی تھی۔ اس کی باہوں میں بیساکھیاں نہ ہوں تو وہ لڑکھڑا کر گر پڑے۔ السلام علیکم۔ ان دونوں کے مابین گفتگو ابھی جاری تھی کہ ایک انجان آواز پر ان دونوں نے ایک ساتھ اوپر دیکھا۔ ردا مخاطب کو دیکھتے ہی فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ وعلیکم السلام۔ حیرت اس کے چہرے پر عیاں تھی۔ اس کے کھڑے ہوتے ہی مناہل بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو آپ ردا اکرم ہی ہیں نا؟ مخاطب پھر سے بولا۔ جی جی خاور بھائی، میں ردا ہی ہوں۔ آپ یہاں کیسے؟ میں تو کئی سالوں سے یہاں خوار ہو رہا ہوں، پڑھتا ہوں یہاں، مگر آپ پہلی بار نظر آئی ہیں۔ ہم بھی یہیں پڑھتی ہیں۔ اس نے اس کے قدر بے تکلفانہ انداز گفتگو پر اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے کہا۔ دیٹس گریٹ۔ کون سے ڈپارٹمنٹ میں ہوتی ہیں؟ خاور کو سن کر خوشی ہوئی۔ اس نے فوراً پوچھا۔ ہمیں کچھ دن ہوئے ہیں یونیورسٹی جوائن کیے ہوئے، آئی ٹی کر رہی ہیں ہم دونوں۔ اس نے مزید بتایا۔ یہ کون ہے؟
وہ دونوں کی ایک جیسی ڈریسنگ کا بغور جائزہ لے چکا تھا۔ وہ جواب میں لفظ دونوں بار بار استعمال کر رہی تھی تو اس نے فوراً پوچھا، یہ میری دوست مناہل، اور مناہل یہ خاور رضا ہیں۔ میں نے تمہیں کافی بار بتایا تھا نا کہ ہمارے کچھ رشتہ دار سرگودا میں رہتے ہیں، ابو کے کزنس وغیرہ، تو اس رشتے سے یہ میرے سیکنڈ کزن ہوئے۔ وہ اب مناہل کو ڈیٹیلز بتا رہی تھی۔ نائس ٹو میٹ یو۔ ردا جب انٹروڈکشن کروا چکی تو خاور بولا، سیم ہیئر، مناہل نے جواب دیا، ساتھ ردا کی جانب دیکھ کر اسے ہلکا سا گھوری۔ آنٹی انکل کیسے ہیں ردا؟ جی خاور بھائی الحمدللہ ٹھیک ہیں۔ آپ دونوں یہاں کونے میں کیوں بیٹھی ہیں؟ وہاں اتنی اچھی تقریر چل رہی ہے۔ ایکچولی مناہل کو ہجوم سے گھبراہٹ ہوتی ہے، اس لیے ہم اس کونے میں آ بیٹھی۔ ردا پھٹ بولی، اور ریلی بھائی یہ مسئلہ تو میرے ساتھ بھی ہے، اس لیے میں بھی کونے ہی ڈھونڈ رہا تھا۔ اس نے بھی فوراً مسکراتے ہوئے جواب دیا، نہ کریں بھائی، مرد اور ہجوم سے وحشت امپوسیبل۔ ردا نے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں؟ وحشت کے لیے عورت ہونا ضروری ہے؟ بس اپنی اپنی عادت کی بات ہے۔ بہت سے لوگ سن کر بھی یہی کہتے ہیں کہ بھائی کون سا روگ پا رکھا ہے، مگر ان کو کون سمجھائے، تنہائی میں روگ ہی نہیں بیٹھتے۔ کچھ میرے جیسے دور اندیش بھی بیٹھ کر آنے والے وقت اور حالات پر نظر ثانی کیے دیتے ہیں۔ مگر وہ کہتے ہوئے رکا۔ مناہل کافی دیر سے چپ تھی، بلکہ اب کافی حد تک نروس ہو چکی تھی۔ اس نے بغور اس کا زرد چہرہ دیکھا، پھر اپنی بات ادھوری چھوڑ کر اس سے مخاطب ہوا، آپ بتائیں مس مناہل، کیا آپ نے بھی کوئی روگ پال رکھا ہے جو آپ بھی گید رنگ سے گھبراتی ہیں؟ اس نے اپنا سوال ختم کرتے ہی آنکھوں سے سنگلاسز اتار دیں۔ مناہل کے لیے سوال بہت عجیب تھا، توقع کے برعکس، یا پھر خاور کی آنکھوں کی چمک انہونی تھی۔ وہ سمجھ نہ پائی، نہ جانے کیوں اس کے دل کی دھڑکنیں تیزی سے بجنے لگی۔ اس نے اس سے فوراً نظریں ہٹا کر ردا کی جانب دیکھا۔ چلو چلو یہاں سے پلیز۔ گھبراہٹ اس کے چہرے پر عیاں تھی۔ وہ خاور کی بات کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے ردا کو بازو سے پکڑ کر آگے بڑھنے لگی۔ ردا کو ایک نارمل سے سوال پر اس کا یوں بکھلا جانا پریشانی میں مبتلا کر گیا۔ مونی کیا ہوا؟ بات تو سنو۔ کچھ نہیں بس چلو تم یہاں سے۔ وہ اس کے بازو کو زور سے پکڑ کر چلنے لگی۔ ایم سوری خاور بھائی، ردا نے واپس مڑ کر بس اتنا ہی کہا۔ وہ پریشانی سے انہیں جاتا دیکھنے لگا۔ وہ دونوں گراؤنڈ سے نکل کر ڈپارٹمنٹ کی جانب آ گئیں۔ یہاں کوئی نہیں تھا۔ مناہل کو ریڈر میں آ کر ایک جانب رکھے بینچ پر نظریں جھکا کر بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ ردا کو اس پر بے تحاشا غصہ تھا، مگر اس وقت مناہل کی حالت دیکھ کر وہ غصہ بھلا بیٹھی تھی۔ کیا بات ہے مناہل، تم ٹھیک ہو نا؟ اس نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے ردا؟ کیا تم چاہتی ہو میں تمہیں چھوڑ دوں؟ ردا کو مناہل کے سوال کی قطعی توقع نہ تھی۔ کیا مطلب؟ ایسے کیوں بول رہی ہو؟ اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب کی؟ اس میں کیا بات ہے یار؟ جب سے ہم یونیورسٹی میں آئے ہیں، کبھی تم کسی سے انٹروڈکشن کروا رہی ہو تو کبھی کسی سے، اور آج تو حد ہی پار ہو گئی۔ پتہ نہیں کہاں سے تمہارا وہ رشتہ دار آن ٹپکا۔ وہ مزید ہائپر ہوئی۔ یہ کیا بات ہوئی ردا؟ ردا کو اس کی اس بات پر تعجب ہوا۔ کیا بات ہوئی سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا تم نہیں جانتی؟ مجھے یہ سب نہیں پسند۔ وہ ہنوز غصے میں تھی۔ نہیں، میں نہیں جانتی، کیونکہ اس طرح تم نے کبھی بھی ریئیکٹ نہیں کیا۔ ہاں، مگر میں اتنا ضرور جانتی ہوں، وجہ یہ نہیں جو تم بتا رہی ہو۔ وہ اب اس کے انداز میں بولی۔ تو پھر کیا وجہ ہے؟ ہاں کیا وجہ ہے؟ وہ تو تم اپنے آپ سے پوچھو کہ کیا وجہ ہے، کیونکہ تم خود بھی نہیں جانتی کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی ہے۔ ردا نے کہہ کر پہلو بدل لیا۔ وہ اب گراؤنڈ کی جانب دیکھ لینے کی۔ وہ اس کی بات پر خاموش تھی۔
ردا نے ایک بار پھر اس کی طرف دیکھا۔ اچھا میں ڈرائیور کو کار کرتی ہوں، جب تک وہ آتا ہے ہم چل کر کچھ کھا لیتے ہیں۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا کندھا تھپتھپایا۔ کچھ دیر میں اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، پھر دونوں اٹھ کر کینٹین کی طرف چلی گئیں۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔